بچے پر کنٹرول رکھو. اور اس موبائل جو ہے یہ فتنہ ہے, یہ منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے. اس کو منفی نہیں بلکہ اس کو مثبت طور پر استعمال کرو. تو یہ موبائل انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جا رہا ہے, باتوں سے بات آ رہی ہے. یہ ضمنی باتیں یہ ضروری ہوتی ہے تربیتی گفتگو. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ بعض جگہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. اب ایسا روا رہا ہوں, مثال کے طور پر اب خطبہ ہے, خطبے کے دوران حکم یہ ہے کہ کسی کو تم یہ بھی نہیں ادھر بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ. خطبے کے دوران, اور اذان بھی خطبے میں شامل ہے, خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھ کر اذان سننی چاہیے. جو امام ہوتا ہے, جو خطیب ہوتا ہے, وہ خطبے وہ اذان کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ انگوٹھے بھی چومتا ہے. لیکن خطبے کے دوران کبھی کبھی میں بھی چومتا ہوں, کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. جب چھوڑتا ہوں تو مجھے شاک بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے اپنی جگہ پر. وہ کہتے ہیں آپ بھی ہو اللہ ہے, دیکھا بھی ہو اللہ. لیکن حکم یہ ہے کہ خطبے کے دوران انگوٹھے بھی نہیں چومو. یہ خطبے کا بتایا جا رہا ہے خطبے کی اتنی اہمیت ہے, ہمیں خطبے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. خطبہ جب ہوتا ہے تو فرشتے پہلے نمبر پر قربانی اونٹ کی, پھر بیل کی, پھر دمبے کی, پھر اس کے بعد وہ مرغی کی, پھر انڈی کی قربانی لیتے ہیں. جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی فیلوں کو بند کر دیتے ہیں, نام لکھنا نام لکھتے رہتے ہیں. وہ بھی خطبہ سننے میں محو ہو جاتے ہیں. اب دیکھو خطبے کی کتنی اہمیت ہے کہ خطبہ سننے میں فرشتے بھی محو ہو جاتے ہیں. اتنا ادب و احترام ہے کہ ادب کے ساتھ خطبہ سنو. لیکن خطبے کے دوران ہم کیا کرتے ہیں, خطبے کے دوران باتیں کرتے ہیں, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی بھی طرف. جتنا ادب کرو گے بات بنے گی. تو کبھی کبھی ہم بھی ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں خطبے کے دوران. لیکن میں کہتا ہوں سرکار کا نام آ جائے پھر ہمارا دل بھی کرتا ہے, اشتہا بھی بنتا ہے. پھر میں انگوٹھے نہیں بھی چومنے تو میرے انگوٹھے چومنے پڑتے ہیں. بعض بار چومتا ہوں, بعض بار نہیں چومتا. یہ محبت کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہے کہ انگوٹھے نہ بھی چومے تو آپ پر نہ چومے, آپ پر گرفت نہیں ہے. لیکن عام حالات میں انگوٹھے چومنے کیا ہے, مستحب ہے. میں نے یہ بات پیغام مصطفیٰ اپنی کتاب میں بھی